افلاس اور تنگ دستی دور کرنا اور مالدار ہونے کا وظیفہ ضرور کر کے دیکھیے یہ مالدار ہونے کا وظیفہ۔ ایک غریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ، دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، یعنی میں بہت زیادہ غریب ہو گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سے صلاۃ الملائکہ یعنی فرشتوں کی دعا جس کی بدولت انہیں رزق دیا جاتا ہے کہاں گئی؟ پھر فرمایا کہ طلوع فجر یعنی اذان فجر کے وقت اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، تو دنیا تیرے پاس پست والذلیل ہو کر آئے گی۔ ایسے ہی کچھ دن چلے گئے، کچھ عرصے بعد وہ شخص پھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میرے پاس دولت دنیا اتنی زیادہ آ گئی کہ کہاں رکھوں یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب ایک عمل بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ سورہ آل عمران، یہ تہجد کے وقت میں اس کو پڑھا جائے، رات کے آخری حصے میں نماز تہجد میں اسے پڑھے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ وہ حدیث اس طرح سے ہے، نعما کنز السل کی صورت آل عمران یقوم بہ الرجل من آخر اللیل۔ سورہ آل عمران کا پڑھنا انسان کو مالدار بناتا ہے، اس سے تنگ دستی اور بدحالی دور ہو جاتی ہے اور اس کی گنتی مالدار لوگوں میں ہوتی ہے۔ صرف اس وقت کا خیال رکھیں کہ تہجد کے وقت صبح آل عمران پڑھی جائے، اس سے بہت رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اس سے انسان کا مالدار ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ اور ایک عمل ہم آپ کو بتاتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھے گا اس سے تنگ دستی دور ہو جائے گی اور فراوانی اور خوشحالی آ جائے گی، یہاں تک کہ اپنے پڑوسیوں پر بھی بہائے گا۔ اب رزق کی تنگی اور غم سے حفاظت کا اور ایک عمل سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے خدائے پاک نعمت سے نوازے وہ الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرے، اور جسے رنج اور غم سے زیادہ صادقہ پڑے وہ استغفار پڑھا کرے، اور جسے رزق میں تنگی ہو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ خوب کثرت سے پڑھا کرے۔ اب بہترین رزق حاصل کرنے کا ایک طریقہ اور ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح میں یہ دعا پڑھ لے تو اس دن بہترین رزق سے نوازا جائے گا اور برائیوں سے محفوظ رہے گا، اور جو شام کو پڑھ لے تو اس رات بہترین رزق سے نوازا جائے گا اور برائیوں سے محفوظ رہے گا۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہی ہوگا جو اللہ چاہے،
نہ کوئی طاقت و نہ کوئی قوت سوائے اللہ کے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے. آمین. ابھی بھلائی سے نوازا جانا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اپنے گھر سے سفر اور کسی ارادے سے نکلے اور نکلتے وقت یہ دعا پڑھے تو اسے بھلائی سے نہ نوازا جاتا ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنت باللہ اتسمت باللہ توکلت علی اللہ. اس کا ترجمہ ہے اللہ پر ایمان لایا، اسی کو مضبوط پکڑا، اللہ پر بھروسہ کیا، نہ کوئی طاقت نہ کوئی قوت سوائے اللہ تعالیٰ کے. علی مالی اسوت معاش کی دعا بھی سن لیجیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ ایک پریشان حال غربت و مرض کے آثار والے ایک انصاری سے ملاقات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ایسی حالت کیوں ہے؟ تنگ دستی اور امراض کی وجہ سے. آپ نے فرمایا میں تم کو ایسی دعا نہ بتا دوں کہ تم اس کو پڑھو تو تنگ دستی اور بیماری دور ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول وہ دعا ہمیں بھی سکھا دیجیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت والحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اس کا ترجمہ ہے بھروسہ اس ذات پر ہے جو زندہ ہے، اسے موت نہیں آئے گی، اور تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ حکومت میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ذلت کے موقع پر اس کا کوئی مددگار ہے، اور اسی کی خوب بڑائی بیان کرو. چند دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو فرمایا کیا بات ہے ابو ہریرہ، بہت اچھی حالت دیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو یہ دعا سکھائی تھی اس کی وجہ سے میں خوشحال ہوں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شدید فکر و فاقہ کی شکایت کی کہ ایک ماہ ہو گیا گھر میں چولہا جلانے کی نوبت تک نہیں آئی. آپ نے فرمایا کہو تو 5 بکریاں دے دوں، اور چاہو تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ابھی ایک دعا سکھائی ہے بتا دوں. یہ دعا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذل قوت المتین یا رحیم المساکین و یا ارحم الراحمین. اس کا ترجمہ ہے اور اللہ سب سے اول اے سب سے آخر قوت و طاقت والا، اے مسکینوں پر رحم کرنے والا، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. یہ دعا الدعا کتاب سے صفحہ 1286 سے لی گئی ہے.